اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے دوسرے عشرے میں خاص طور پر ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ اس رمضان کے دوسرے عشرے میں ہمیں مغفرت کی بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں مغفرت کو طلب کرنے کے لیے ایک بہت ہی جامع دعا ہے جو چھوٹی سی ہے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے اور بہت تلاوت کرنی چاہیے اس دعا کی، بہت ورد کرنا چاہیے، اس دعا کا وظیفہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کے معنی ہیں، میں اللہ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس چھوٹی سی دعا کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں اس دعا کو پڑھنے سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرماتا ہے، اور ہمارے بڑے گناہ جنہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں ان کی معافی کا بھی راستہ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ ہم سے جو کچھ تھوڑی موڑی چھوٹی بڑی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت برساتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف کرتا ہے۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا میں اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے۔ اس دعا میں استغفار اور توبہ دونوں موجود ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کا مقصد ہی استغفار اور توبہ ہے۔ یہ دعا ہمارے دل پہ چڑھی ہوئی کالک کو، ہمارے دل پہ چڑھی ہوئے زنگ کو صاف کرتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سختی کو ختم کرتی ہے، عبادت میں ہمارا دل لگاتی ہے، یہ ہماری عبادت میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت سے بندے کا نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت آسان ہوتی ہے، قرآن پڑھنا آسان محسوس ہونے لگتا ہے، نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے۔ رمضان کی اس مغفرت کے دوسرے عشرے میں استغفار کے بعد مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ بندے کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ یہ دعا آخرت میں بھی ہمارا بہت ساتھ دیتی ہے، حساب کتاب کی سختی میں کمی کا ذریعہ بنتی ہے، قبر کی آزمائش میں آسانی کا سبب بنتی ہے، جہنم سے نجات میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ دعا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ جب بندہ اس دعا کو مانگتا ہے اور کہتا ہے واتوب الیہ، تو وہ عملی طور پر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ ایسے بندے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس دعا کو ہم جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ نماز سے فارغ ہو کر کے اس دعا کو مانگیں، اس کے علاوہ اپنے اذکار میں شامل کریں، سحری کے وقت پڑھیں، افطار میں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہت رحمت فرمائے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔